بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین چینل پر پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جی۔ ناظرین یہ جو آپ سامنے ایک تصویر دیکھ رہے ہیں نا، یہ اندازہ کریں آپ کہ ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے۔ اور یہ ہیں جی چاچا صدیق صاحب شیخو پورہ سے۔ ان کا قصور پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے اپنی معذوری کو جو ہے نا وہ انہوں نے، میں معذوری نہیں بلکہ اسپیشلسٹ ہی کہتا ہوں انہیں، اسپیشل جو ہے نا یہ اسپیشل ہیں۔ اور انہوں نے جو اپنا یہ ایک ہاتھ جو ہے نہ ہونے کا بہانہ نہیں بنایا، بھیک نہیں مانگی بلکہ محنت کی، بلکہ جو ہے وہ یعنی کہ رزق حلال کمایا اپنے بچوں کے لیے۔ اس کا قصور صرف یہی ہے کہ یہ رزق حلال کما رہا تھا، یہی قصور ہے اس کا، اور کچھ نہیں ہے۔ اور پاکستان میں جو ہے نا رزق حلال کمانا ہی سب سے بڑا قصور تصور ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ حرام کھائیں، خود کھائیں اور یہ ایسے لوگوں کو بھی کھلائیں تو آپ کی واہ واہ جے جےکار ہوگی، آپ کو بڑا عہدہ ملے گا، سلوٹ ملیں گے۔ لیکن جب سے آپ نے رزق حلال کمانا شروع کیا تو آپ کے لیے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ سامنے راستے میں کھڑی ہوں گی۔ تو کچھ ایسے ہی ہوا ہے جی۔ یہ چاچا صدیق صاحب یہ جو ہے نا وہ اپنے ایک ہاتھ کا بہانہ نہ بناتے ہوئے میں نے شروع کر دی، لیچی بیچنا شروع کر دی۔ انہوں نے جی 40 کلو جتنی لیچی لگائی ہوئی تھی اپنی ریڑھی کے اوپر اور سیل کر رہا تھا۔ اچانک جو ہے نا وہ کچھ لوگ آتے ہیں، ان سے لیچی لے کر چلے جاتے ہیں کہ اس نے ریڑھی کیوں لگائی ہوئی ہے، ڈرا دھمکا کے وہ لیچی لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے وہاں بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے جی چاچا صدیق جی۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس کی وہی سب کچھ ہے، جائیداد لے لیں آپ جو مرضی کہہ لیں، سارا کوئی تو وہی ہے نا۔ جب وہ وہی جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے تو یہ بیچارہ وہاں پریشان تھا۔ تو وہاں سے کسی اینکر کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی، میڈیا والے کی۔ تو میڈیا والے نے اس کی جی ویڈیو بنائی کہ چاچا بتائیں۔ تو یہ بیچارہ وہاں مایوس تھا، تو اس کے منہ سے نکل آئے باتیں، وہ جو میری یہاں لیچی پڑی تھی وہ اٹھا کے لے گئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جی پھر وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ تو وہاں جی تھانے سے اس کو کال آتی ہے کہ آپ آئیں اپنی لیچی لے جائیں، سامان اپنا لے جائیں واپس۔ یہ وہاں چلا جاتا ہے، تو وہاں جی اسے تھانے میں بٹھا لیا جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں آپ، پھر یہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت میں اسے پیش کرتے ہیں تو عدالت اسے باعزت بری کر دیتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، بے گناہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا قصور کیا تھا؟ رزق حلال کمانا۔ اگر اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر اس نے الزام لگایا تھا تو اسے کال کر کے کیوں بلایا گیا کہ آپ آئیں تھانے میں اور آ کر اپنا سامان لے کر جائیں۔ سب سے بڑی کڑی یہ ہے، اگر انصاف دینا ہو نا تو سب سے بڑی کڑی یہ ہے کہ ادارے سے فون جاتا ہے کہ آئیں اپنا سامان لے کر جائیں۔ وہ آپ سارا کچھ نکلوا سکتے ہیں، عام بندے کا نکلوا سکتے ہیں، تھانے کا نہیں نکلوا سکتے۔ جنہوں نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا، ان کے ساتھ جو ہے وہ عبرت انہیں بنانا چاہیے کہ یار آپ ادارے والے ہیں، وہ غریب معذور ہے، آپ لاکھوں کے حساب سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ غریب جو ہے بیچارہ لیچی بیچ کے اپنے بال بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے۔ معذب دنیا میں، معذب ممالک میں ایسے لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی بھیک نہیں مانگی، خودداری سے اپنا جو ہے وہ رزق حلال کما رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہاں پاکستان میں لوگ جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو دھندا ہے وہ بھیک مانگنے کا ہے۔ لوگ اپنی خودداری بیچ دیتے ہیں، یہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص کی خودداری کو سلام ہے، یا یہ بے شک ایک حد سے یہ ڈسیبل ہے، لیکن یہ ہم سب سے یہ جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ یہ فٹ ہے۔ ہم لوگ ڈسیبل ہیں، وہ لوگ ڈسیبل ہیں جنہوں نے اس کی لیچی اٹھائی لے کر چلے گئے، وہ لوگ ڈسیبل ہیں جنہوں نے اسے بلا کر وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کیا، وہ ڈسیبل ہیں۔ یہ شخص جو ہے چاچا صدیق پرفیکٹ ہے اپنے جو ہے وہ کام میں۔ تو ابھی میں اور زیادہ اس کے اوپر کیا بات کروں، میں صرف یہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور ادارے کو اور حکومت کو ان عناصر کو بلا کر بیٹھ کر پوچھنا چاہیے کہ جو آپ نے اس شخص کے ساتھ آپ نے رزق حلال کمانے والے اس سے بیچارے کے ساتھ جس کا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، اس کی لیچی اٹھا کر کھانے میں آپ کو مزہ آیا ہے؟ کیا آپ کو انجوائے کیا آپ نے کہ غریب کے جو ہے وہ 40 کلو لیچی اٹھا کے 40 کلو لیچی تھی؟ صاف ظاہر سی بات ہے یہ وہ آفیسر ہیں جو اپنے گھر بھی لے کر گئے ہوں گے، ان کے بچوں نے
ان کے ماں باپ نے، ان کے بہن بھائیوں نے، ان کے بیوی نے، ان کے یعنی لوگوں نے لیچی کھائی ہوگی، انہیں بھی تھوڑا بہت احساس کرنا چاہیے تھا. انہیں بھی اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو کم سے کم انہیں چاہیے کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ کو یہ رزق حرام لے آتے ہوئے شرم نہیں ہے. وہی کم سے کم انہیں شرم دلا دیں. اور روز قیامت انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے اس بیچارے کی یہ لیچی کھائی، چاہے وہ آفیسر ہیں، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ان کے گھر والے کیوں نہ ہو، انشاءاللہ ان کے پیٹوں سے انشاءاللہ یہ نکل کے سامنے آئے گی اور ان کا احتساب ہوگا. اگر اس پاکستان میں تو امید ہی نہیں ہے اس کے جو ہے وہ جو یہاں کوئی حساب کتاب ہو، لیکن انشاءاللہ روز قیامت تو ہوگا نا. تو انتظار کرتے ہیں جی روز قیامت جب ان کے پیٹوں سے نکلے گی نا، پھر انہیں پتہ چلے گا. خوف خدا ہونا چاہیے، انسان کو ڈر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. میں ادارے کے جو ہیڈ ہیں، آئی جی صاحب ہیں اور باقی حکومت ہے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی ہوش کے ناکھن لیں، کوئی تھوڑا بہت تحفظ دے دیں پاکستانیوں کو. کچھ نہیں جاتا آپ لوگوں کا، انہی پاکستانیوں کے ٹیکسوں سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، انہی پاکستانی کے ٹیکسوں سے آپ جہاز خرید کر رہے ہیں. تو خدا را تھوڑا بہت تحفظ انہیں بھی دیا کریں. دوسرا جہاز کے اوپر میں بات کر رہا تھا، تو جی اب اندازہ کریں کہ کم از کم انسان کو بولنے سے پہلے تھوڑا بہت سوچ لینا چاہیے. پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے ان لوگوں کو. جیسے ہی یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اب دیکھیں نا کہ مصوفہ ہیں جی مریم اورنگزیب صاحبہ. اب اندازہ کریں کہ چلو آپ کو اقتدار مل ہی گیا ہے، آپ ایک سہیلی کے مریم نواز صاحبہ آپ کی سہیلی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو تھوڑا بہت یہ تکبرانہ لہجہ ہے وہ چلو ہے، مان لیتے ہیں. کبھی رانا سکندر یاد ہیں، وہ بول رہے ہوتے ہیں جی کہ استاد سارے چور ہیں، کبھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور اب یہ مصطفیٰ کے بیٹھی ہے کہ جی بالکل ہم نے لیا ہے جہاز، جو کرنے کر لو، تکبرانہ انداز میں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی چلو آپ نے لے لیا ہے، کم از کم پاکستانیوں کے زخموں پہ نمک تو نہ چھڑکیں، پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ تو نہ رکھیں، ان کے ساتھ یہ جو لہجہ ہے آپ کا یہ تو اس طرح نہ رکھیں. اس سے پاکستانیوں کو غصہ آتا ہے. یہ جو آپ نے تکبرانہ رویہ رکھا ہے نا، یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کا احتساب ہو، کبھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کبھی تو کوئی ایسی حکومت آئے گی جو آپ کا احتساب کرے گی. تو آپ نے لے بھی لیا ہے تو تھوڑا بہت آپ قوم کا ہی بھرم رکھ لیں، شرمندگی کا احساس کر لیں کہ بھائی ہم نے لیا ہے، جو کرنا ہے کر لو. اور یہاں ہی ساتھ میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ملتان میں ایک باپ جو ہے وہ بنا کفن کے اپنے بیٹے کو دفن کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا. ان کے حالات نہیں تھے. ایک طرف آپ جہاز خرید رہے ہیں اور یہ تعبیر دیتے ہیں جی یہ پنجاب حکومت کا جہاز ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کا اپنا ذاتی نہیں ہے. تو جناب والا پنجاب میں پہلے لوگوں کو کفن کے پیسے تو دے لیں، یہاں لوگ کفن کے پیسوں سے ترس رہے ہیں اور آپ جہاز لے رہے ہیں. اس سے پنجاب کے لوگوں کو کیا فائدہ؟ یہ ہو نا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں تو پھر چلو آپ نے جہاز لے لیا. پنجاب کے لوگوں کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. آپ کے ادارے ان کے جو ہے وہ اگر کوئی محنت رزق حلال کماتا ہے وہ سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی پنجاب حکومت کا جہاز ہے، مریم نواز اپنے ساتھ نہیں. مجھے بھی پتہ ہے، چلو نہیں لے کے جائیں گے ساتھ، لیکن کم از کم لوگوں کا احساس تو کر لیں. تو مریم صاحبہ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسی سہیلیاں، ایسے آپ کے جو ساتھ میں ہیں نا، میں پہلے دن سے یہ بول رہا ہوں کہ مریم صاحبہ اگر آپ کو اقتدار ملا ہے آپ سیریس لیں اس کو. یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے کان بھرنے والے ہیں جیسے وزیر مشیر ہیں نا، ان سے ذرا محتاط رہیں، تاکہ آپ نے سیاست کرنی ہے اسی صوبے میں تو ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی، بس میں یہی کہوں گا. اچھا وہ میں جو بھی بتا رہا تھا نا کہ چاچا جس کے بیٹے کے پاس کفن نہیں تھا، تو اس چاچا کو جی تانا مار رہے ہیں رہنما پیپل پارٹی آغا رفیع اللہ کا جو ہے نا وہ تانا سنیں. وہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے بھی برے نہیں ہیں کہ کفن نہیں مل رہا، کفن کے بغیر دفنانے کا مقصد سستی شہرت حاصل کرنا ہے. افسوس ہے مجھے اس شخص کے اوپر، افسوس. میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا ان کی تربیت کے اوپر، ان کی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسی سستی شہرت عطا فرمائے، آپ بھی ایسے ڈھونگ کر لیں. جب میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، کسی کے حالات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے،
کسی کے جو ہے یہ تو پنجاب پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر، جو ملتان پولیس اور جو وہاں کی پولیس ہے نا، جنہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا. انسانیت یعنی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، تو جہاں وہ اچھا کام کیا انہوں نے، جہاں لچی اٹھائی ہم نے تنقید کی، جہاں اچھا کام کیا ہم تعریف کر رہے ہیں کہ ملتان کی پولیس نے بہت بہترین کام کیا. اپنی جیب سے جو ہے وہ کفن دفن اور باقی اخراجات اٹھائے، یہ بہت بڑی بات ہے، تعریف کرنی چاہیے. ہمارا کوئی ذاتی اختلافات یا ذاتی تو نہیں ہے، ہم تو صرف جو ہے وہ آپ سے اختلافات آپ کے اچھے برے کاموں کے حساب سے کرتے ہیں. تو آپ نے یہاں اچھا کام کیا، ہم تعریف کر رہے ہیں. تو اگر رفیع اللہ صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں، اور جاتے جاتے آپ کے اوپر 4 حرف بیچ کے آپ کے اوپر زیادہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا. رحمیار خان میں جی ہوٹل میں بیٹھ کر حکومتی عہدیداران کے خلاف گفتگو کرنے پر شہری کے خلاف مقدمہ درج. اب مجھے بتایا نا کہ یہ اب کسی کے اب آپ اپنے جو ہے وہ کوئی اچھا یا برا کام کریں اس کے اوپر تنقید کرنا بھی جرم بن گیا جی، وہ بھی پیکا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف جی مقدمہ ہو گیا. تو اندازہ کریں اب آپ اچھی بری تعریف بھی نہیں کر سکتے، تنقید بھی نہیں کر سکتے، اور تنقید کرتے ہوئے آپ آس پاس بھی دیکھ لیا کریں، کوئی دیوار ہی نہ سن لے آپ کی گفتگو، ورنہ پیکا تو آپ کے وٹ پہ پڑا ہے نا. ڈاکٹر عفنان کیسر نے کہا ہے کہ لائن کراس کی اور میرے بارے میں انتہائی گندی اور غلیظ باتیں کی. جی ڈاکٹر عفان نے کچھ دن پہلے کوئی گفتگو کی تھی، تو اس کے اوپر فریہ فرخ کا عفان کیسر کو بکرا کھانے کے بیان پر جواب دیا جی. اچھا، فریہ فرق کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عفان نے لائن کراس کی اور میرے بارے میں انتہائی گندی اور غلیظ باتیں کی. میری ملاقات ان کی بیوی سے ہوئی تھی، ان سے تو سلام بھی نہیں لیا. عفان نے جو ہے میں نے کہا کہ میں نے ان کو کھاتے دیکھا. بھائی آپ مجھے دیکھنے والے ہوتے کون ہیں؟ جو باتیں آپ نے میرے بارے میں کہیں کوئی اگر آپ کی بیوی کے لیے کہے تو آپ کیسا لگے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا جی، انہیں کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا. اور ٹک ٹاکروں نے جی یہ ایک عجیب ہی رسم پکڑی ہوئی ہے کہ اب قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے جی، یہ ہیں علی حیدرآبادی. انہوں نے قرآن ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور قرآن پہ حلف دینے کہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ، میری بیوی جو ہے وہ جھوٹے الزام لگا رہی ہے میرے اوپر، میں نے کوئی ہاتھ یا انگلی نہیں توڑی. طلاق کی ویڈیو ثبوت کے لیے بنائی تھی، سسرال والوں نے مجھے نکالنے کا پلان بنایا ہوا تھا. زینب اتنا گر جائے گی میں نے سوچا نہیں تھا. وہ تو آپ بھی تو گرے ہوئے ہیں، یہ چیزیں آپ نے سوشل میڈیا پہ چھوڑنے والی ہیں، یہ آپ کی ذاتی ہے، گھریلو معاملات ہیں، انہیں گھر میں رکھیں. آپ بھی تو ماشاءاللہ سے یہ سب پیسوں کا چکر جی، پیسے کمانے کا ایک ڈھنگ بنایا ہوا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جی ہدایت دے. جاتے جاتے جی کرن ناز صاحب ایک صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مختلف چینلز کے مختلف پروڈیوسر اور کوآرڈینیٹر، ان کے پاس اگر خواتین اینکر کے کانٹینٹ نمبر ہیں تو کائنڈلی اپنے جان پہچان والوں سے رشتہ داروں کو نمبر بانٹنے سے گریز کریں. برہم بازی کا بہت شوق ہو تو کوشش کریں اپنی بہنوں سے رابطے کروا دیں. اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو کچھ پرائیویسی کا لحاظ رکھا کریں. کسی کو کسی کا بھی کانٹینٹ نمبر دینے سے پہلے پیشگی اجازت ضروری ہے. پسند کرنے والوں کا بہت احترام، لیکن پرسنل نمبر پر فون اور میسج کی اجازت ہرگز نہیں دیتی. تو کرن ناز صاحبہ جی انہیں کسی نے میسج کر دیا. تو اب تک لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.